الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وقلاءنا واشرفنا ونور عيننا ومولانا وملجانا وماوانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. درود شریف نذرانے بارگاہ رسالت میں پیش کیجیے. اللہم صلی علی سیدنا ایک نعت پاک میں نے یہ سوچا پڑھ دوں تاکہ ثنا خان محمد کے رشتہ میں میرا نام لکھ جائے. یہ نعت پاک پاکستان کے سفر میں نے کہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے مقبول فرمایا, پھر وہیں سے زیارت حرمین شریفین نصیب ہوا. دوشی پوری عبداللہ محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا, محتاج کو سرکار بلائے تو عجب کیا, سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا, سوئی ہوئی تقدیر جگائے تو عجب کیا. سچ ہے کہ گنہگاروں خطاوار بہت ہوں, سچ ہے کہ گنہگاروں خطاوار بہت ہوں, پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا, پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا. سچ ہے کہ گنہگاروں خطاوار بہت ہوں, پھر بھی میرے سرکار نوازیں تو عجب کیا. کچھ حسن عمل پاس نہیں ان پہ یقین ہے, کچھ حسن عمل پاس نہیں ان پہ یقین ہے, بخشش کا جو مزدہ ہو سنائے تو عجب کیا, بخشش کا جو مزدہ ہو سنائے تو عجب کیا. گزری ہے میری زندگی افکار و علم میں, گزری ہے میری زندگی افکار و علم میں, دامان کرم میں وہ چھپائیں تو عجب کیا,
دامان کرم میں وہ مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر، مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر، خود آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، مشتاق نگاہوں کی وہ تسکین کی خاطر، خود آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، آ کے اگر جلوہ دکھائیں تو عجب کیا، پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، پلتا ہے زمانہ شہ والا کے کرم سے، اظہار کو بھی گر ہو نبھائیں تو عجب کیا، تاجر کو سر کا دشمن یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما ہوست، بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہما ہوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بولے بیس۔ یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، دید کیا نظارہ کیا ان کی تجلی گاہ میں، دید کیا نظارہ کیا ان کی تجلی گاہ میں، وہ بھی موج حسن تھی جس کو نظر سمجھا تھا میں، صلی اللہ علیہ نبی امی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج کے اس پروگرام میں، مختصر سی محفل میں فرمائشات کی کثرت، آج ایک ہفتے سے مسلسل کیا کیا کہنا ہے، یہ سمجھانا ہے، وہ سمجھانا ہے، اور لاسٹ میں بھی ایک پرچہ پہنچ گیا کہ وہ بھی سمجھانا ہے۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ ایک روز کی محفل، تھوڑی دیر کی محفل، اور تمام مسائل اور عنوان بھی نہ بدلے، تو بہرحال میں کوشش کروں گا کہ ایک عنوان ہوگا اور آپ لوگ اپنے سارے جوابات کو خود محسوس کر لیں گے کہ جواب ہو گیا۔ اگر کچھ بھول جاؤں تو یوں سمجھیے گا کہ مجھے یاد نہیں رہا کہنا، ورنہ جواب اس کا بھی۔ ہم اس سے پہلے بھی 11ویں کی ایک محفل ہوئی، اور ہم تو 11ویں کے بھی قائل ہیں اور 12ویں کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ اگر 11 والا سمجھ میں آتا ہے تو 12 والا سمجھ میں آتا ہے۔ گھڑی میں پہلے 11 بجتے ہیں، پھر 11 بجتے ہیں، تاکہ دنیا بھی سمجھ لے کہ جو 11 والے کا قائل ہو، 11 سمجھ میں آئے گا تو 12 تک پہنچے گا، اور 12 سمجھ میں آئے گا تو 1 سمجھ میں آئے گا۔ اسی لیے ہم کو سمجھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ، قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق کے تمہارے رب کی طرف سے آیا۔ اللہ کہتا طرف سے آیا، اور میں کہتا ہوں اسی طرف کے جھگڑے ہیں، ہر طرف یہی تو طرف کے جھگڑے ہیں۔ آپ پوچھیں گے آپ کس طرف، وہ کہیں گے وہ کس طرف، ہر شخص کہتا ہے یہی طرف کی بات ہے۔ اگر طرف کا جھگڑا نہ ہوتا تو یہ ہر طرف یہ شور بھی نہ ہوتا۔ طرف کی بات ہے، اللہ نے کہا میری طرف سے، یہ میری طرف سے، اور بات سمجھ میں آتی۔ دیکھو اگر آنے والا طرف شاندار ہوتا ہے تو آنے والا بھی شاندار، اگر طرف مضبوط ہے تو آنے والا مضبوط، اگر طرف کمزور تو آنے والا بھی کمزور۔ اگر سوچ لو کہ ایک شخص آیا، اور جب آیا مخدوم المشائخ نے بھیج دیا، اور جب مخدوم المشائخ نے بھیج دیا کہ یہ میری طرف سے ایک بات کے 2 لوکے ہیں، ایک لوکا آتا ہے جس کو مخدوم المشائخ تاجدار شفیعت صاحب سجادہ نے بھیجا، اور ایک آیا اپنی طرف سے۔ ایک بات کے 2 بیٹے، ایک آیا اپنی طرف سے، ایک کو بھیجا صاحب
سجادہ کی طرف سے، تو جو صاحب سجادہ کی طرف سے آیا اس کو موسیٰ بھائی کا عالم یہ کہ دسترخوان بچھائے ہوئے ہوں، کھانا کھلا رہے ہیں، ناشتہ کرا رہے ہوں، پیچھے والا کہتا ہے حضور ایک ہی باپ کے تو دونوں بیٹے ہیں، ایک کا یہ اہتمام ہے کو چھوڑا تم گیا، تو یہی تو کہا جائے گا کہ ہم تم کو نہیں دیکھ رہے ہیں طرف کو دیکھ رہے ہیں، تم کو نہیں دیکھ رہے طرف کو دیکھ رہے ہیں۔ تو جو کمزور اگر آئے شاندار طرف سے تو وہ بھی شاندار ہے، اور اگر مضبوط آئے، لاجواب آئے، بے مثال آئے اور وہ بھی شاندار طرف سے آئے گا تو کتنا شاندار بن کر آئے گا۔ خدا نے کہا محبوب آیا میری طرف سے آیا، اللہ نے کہا میری طرف سے، یہی طرف کی بات آپ سنتے چلے جائیے گا۔ اللہ نے کہا میری طرف سے آیا، کس لیے بھیجا؟ اللہ نے کہا ہم نے بھیجا اس لیے تک کا بھیجا صحیح ہو جائے۔ اللہ نے کہا میری طرف سے، کون دلیل بن کر آیا؟ اللہ نے کہا مجھے پہچاننا ہے تو میرے رسول کو پہچانو، یہ دلیل معلوم ہوا کہ جب تک خدا کو نہیں پہچان سکا مصطفیٰ ہے تو خدا کو پہچان لیا۔ اللہ نے کہا یہ میری دلیل، مجھے پہچاننا ہے تو مصطفیٰ کو پہچانو، مجھے سمجھنا ہے تو رسول کو سمجھو۔ میں نے کہا اے خدا جب تجھے پہچاننا تھا تو یہ پہاڑیوں کو دیکھ کر ہم تجھے پہچان لیتے کہ پہاڑیوں کا بنانے والا بھی کوئی ہے، سمندر کو دیکھ کر ہم تجھے پہچان لیتے کہ سمندروں کا خالق کوئی ہے، ستاروں کو دیکھ کر ہم تجھے پہچان لیتے کہ ستاروں کو پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ اے خدا مخلوقات کو دیکھ کر ہم تجھے پہچان لیتے، مگر تم نے یہ نہیں کہا خدا کو پہچاننا ہے تو ان پہاڑوں کو دیکھو، خدا کو پہچاننا ہے تو ان زروں کو دیکھو، خدا کو پہچاننا ہے تو آفتاب کو دیکھو، خدا کو پہچاننا ہے تو ماہتاب کو دیکھو۔ کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ خدا نے بنایا، خدا نے تخلیق کیا، مگر اس کو دیکھ کر خدا کو نہ پہچان سکا، اس لیے کہ جس نے چاند دیکھا تو چاند کو دیکھ کر اسی کو خدا کہہ دیا، سورج کو دیکھ کر اسی کو خدا کہہ دیا، چاند تاروں کو دیکھ کر اس کو خدا کہہ دیا، ستاروں کو دیکھ کر اس کو خدا کہہ دیا، سمندر کی روانی کو دیکھ کر اس کو خدا کہہ دیا۔ اب خدا سمجھ میں نہیں آتا تو اب جب نہیں سمجھ میں آیا خدا نے کہا اب ایسی دلیل بنا کر بھیجوں گا کہ اس کو جب دیکھو گے اس کی طرف ہو جاؤ گے تو گمراہ بھی نہیں ہو سکتے، اس کی طرف ہو جاؤ گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو وہ قوم کہ جو خدا کو نہیں سمجھ سکی تھی، چاند کو دیکھ کر خدا کہا، اب آنے والا دیکھ رہا ہے کہ ہم نے تو اب تک چاند کے سامنے جھک رہے تھے، اب یہ چاند بھی کسی کے سامنے جھک رہا ہے، جھکنے والا خدا نہیں ہو سکتا، جھکنے والا نہیں خدا ہو سکتا۔ سورج کو دیکھنے والوں نے کہا اب تک تو ہم نے سورج کی پوجا کیا تھا، یہ سورج بھی کسی کے حکم پر واپس آ رہا ہے، یہ تو غلامی کر رہا ہے، یہ تو خادمی کر رہا ہے، خادم کہیں خدا نہیں ہو سکتا۔ اب یہ خدا نہیں ہے، خدا کون ہے؟ ہم نے جس کو سورج کو دیکھا تھا، جس کو خدا کہا تھا وہ بھی جھک رہا ہے، چاند کو خدا کہا اس کو وہ بھی جھک رہا ہے، ہم نے درختوں کو معبود کہا وہ بھی جھک رہا ہے، اس کو بھی جھکا رہا ہے۔ تو چلو اس کے پاس جو سب کو جھکا رہا ہے، جب سب اس کے پاس جا رہے ہیں تو دنیا نے دیکھا کہ خدا کا دلیل سب کو جھکا کر خود خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہے، اور جیسے خدا کی بارگاہ میں جھک رہا ہے تو خدا ساری کائنات نے سمجھ لیا تو خدا تو وہ ہے جس کے سامنے محمد مصطفیٰ جھک رہے ہیں، خدا تو ہے وہ ہے جس کے سامنے رسول اللہ جھک رہے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ خدا کے پہچاننے کے لیے مصطفیٰ دلیل، اور دلیل سنو، دلیل کو بھی مضبوط کرتا ہے۔ جو اگر جو اس کو کہا آپ مقدمہ لوٹتے ہو، جھگڑا دلیل میں ہوتا ہے، مقدمہ تم لوٹتے ہو، جھگڑا دلیل میں ہوتا ہے۔ تم نے مقدمہ کیا اور مقدمہ جب تم کر رہے ہو تو وکیل تم بھی لا رہے ہو، وکیل وہ بھی لا رہے ہیں، شاندار وکیل اس لیے لاتے ہو کہ دلیل مضبوط ہوگی تو دعویٰ مضبوط۔ تو آپ پتا چل گیا کہ جس نے محمد عربی کو مضبوط دکھایا اس کا دعوی اللہ مضبوط ہے، اور جس نے رسول کو کمزور دکھایا اس کا دعوی اللہ کمزور ہے۔ طرف ہو جاؤ، اللہ نے کہا میری طرف سے، تو معلومات جو خدا کی طرف سے ہے، جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، اور طرف ہی کی تو بات ہے، ہر طرف یہی ہے۔ تو معلومات کی طرف کو دیکھو، آنے والے کو مت دیکھو، طرف کو دیکھو، آنے والے کو مت دیکھو، طرف کو دیکھو۔ تو محمد عربی دلیل ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے پروردگار عالم کی معرفت کے۔ مگر ایک بات ذرا دیکھو، یہ طرف ہی کی تو بات ہر طرف ہے، ہر طرف طرف کی بات، یہی تو ہر جگہ تم کس کی طرف، وہ ہوتا ہے وہ کس کی طرف۔ جھگڑا اس بات پر نہیں ہے یہ طرف پر جھگڑا ہے، اور سب کی طرف، آپ کس کی طرف، تو کہتے
کہتے ہیں ہم اس کی طرف، آپ کس کی طرف؟ کہا ہم غوث کی طرف، آپ کس کی طرف؟ ہم کیا اپوزٹ کی طرف؟ طرف ہی کی بات ہے۔ تو اب جب طرف کی بات آ گئی اور مگر سب دیکھے تو بز میں اس طرف، کوئی اس طرف، مگر مسجد میں سب ایک طرف، مسجد میں ایک طرف ہوتا ہے تو مسجد میں ایک طرف، جس کو دیکھو مسجد کی طرف۔ میں نے کہا یہ اس طرف کیوں؟ سب کو دیکھو پورب طرف، یہاں تو پورب ہے نا، اور انڈیا میں پچھم طرف، ہر طرف یہی معاملہ ہے۔ میں نے کہا کسی نے پوچھا، میں نے کہا یہ اس طرف پورب پیر مت کرو، کہتے ہو نہیں کیوں؟ انڈیا میں جب کہو گے تو کہو گے پچھم مت کرو، لندن میں کہو گے پورب مت کرو۔ میں نے کہا یہ پورب پیر مت کرو کیوں؟ کہا ادھر کعبہ ہے، پورب یہ کعبہ ہے، ادھر پیر مت کرو۔ میں نے کہا کعبہ دیکھتے ہو تو تم کہو گے کعبہ تو نہیں دیکھتی۔ میں نے کہا جب کعبہ نہیں دیکھتی تو تعظیم کیوں کرتے ہو؟ تو تم یہی تو کہو گے تعظیم کے لیے دیکھنا ضروری نہیں، تعظیم کے لیے دیکھنا ضروری نہیں۔ معلوم ہے کہ ایک صرف کعبے کی طرف ہو گیا طرف، ایک طرف میں آپ اس کی تعظیم کر رہے ہیں، ایک طرف میں تعظیم کر رہے ہیں، پچھم انڈیا میں کعبے کی طرف، تو وہاں پیر پچھم نہ کرو، کعبہ دیکھو یا نہ دیکھو مگر اس طرف تو دیکھو کہ پچھم کس طرف ہے، پچھم کس طرف ہے۔ یہاں کا پچھم کعبے کی طرف نہیں ہے تو ادھر پیر کر دو، مگر جہاں کا پچھم کعبے کی طرف ہے ادھر پیر مت کرو۔ اس لیے ہم اس کو نہیں دیکھتے، طرف کو دیکھا کرتے ہیں۔ تو جب یہ طرف کی بات ہو گئی تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ ہر قوم ایک طرف ہوتا ہے تو یہ بز میں ہر طرف کیوں ہے؟ یہ اس طرف اور اس طرف کیوں ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ ایک طرف تو بز میں ایک طرف ہے تو میں نے کہا ایک کعبہ۔ آپ لوگ سمجھتے نہیں، ایسا مراقبے والی محفل ہے تو میرا تو خون نہیں بنتا، پاکستانی مجمع تو میں نے سنا تھا جیدار ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو ایسا ثبوت کے ساتھ ہیں، ارے تکبیر، ارے رسالہ۔ سنو، جب طرف کی بات آ گئی تو سب کعبے کی طرف، تو میں نے کہا اے کعبہ تو بتا دے کہ کس کی طرف ہے۔ بھائی کعبے کی طرف تو سب ہے، ادھر والے بھی اس کی طرف، جو ہماری طرف نہیں وہ بھی کعبے کی طرف۔ بھائی سب تو ہے نا، جو ہمارا اپوزٹ وہ بھی کعبے کی طرف، ہمارا مخالف وہ بھی کعبے کی طرف، غوث کا ماننے والا وہ بھی کعبے کی طرف، غوث کا مخالف وہ بھی کعبے کی طرف، رسول کا باغی وہ بھی کعبے کی طرف، رسول کا موافق وہ بھی کعبے کی طرف، کپتان بھی اسی طرف، وفادار بھی اسی طرف۔ تو جب سب اس طرف ہے تو میں نے کہا فیصلہ تم نہ کرو، کعبہ ہی بتا دے، ایک کعبہ تو ہی بتا دے تاکہ اختلاف نہ ہو، ایک کعبہ تو ہی سمجھا دے کہ اختلاف نہ ہو، تو بتا دے کہ تو کس کی طرف ہے، تو بتا دے کہ تو کس کی طرف ہے۔ اس لیے کہ یہاں تو بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، لندن میں بڑا جھگڑا ہو رہا ہے، اور ہر محفل میں جھگڑا ہو رہا ہے، گھر گھر میں لڑائی ہو رہی ہے۔ باپ کہتا ہے کہ تو کس کی طرف، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے کہ تو کس کی طرف، بیٹا پوچھتا ہے باپ سے کس کی طرف، باپ پوچھتا ہے بیٹا سے کس کی طرف۔ یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ جانے کس طرف۔ یہی تو بات چل رہی ہے نا، سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں تمہیں ذہن دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جائے یہ کس کا اور مسجد میں سب ایک طرف۔ اب بتاؤ آپ پورب کی طرف ہیں، امام پورب طرف، لوگ کس طرف ہے؟ بولیے پورب، اور مقتدی کی نگاہ کس طرف؟ پورب طرف۔ آدھی نماز پڑھی پورب طرف اور آدھی پڑھ لیا مقتدی نے، امام نے پچھم طرف، تو آپ بتاؤ گے امام کو رکھو گے یا کر دو گے برطرف؟ جب پورب طرف تھا، پورب طرف، تو آپ نے ہی امام سے کہتے ہو امام صاحب نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم بندہ ہر طرف۔ یہ تم نے کیسے سمجھا کہ اسی طرف ہے اس طرف نہیں؟ کسی طرف معلوم کا پڑھنا ہو تو اسی طرف، ورنہ ہو کر دیے جاؤ گے برطرف۔ عبادت کر رہا ہے مگر طرف کے ایسا
مگر یہ طرف میں اختلاف ہو گیا، سب اس طرف اور ہے کہ وہ اس طرف. تو میں نے کہا یہ کعبہ ساری قوم تیری طرف ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں. اب تو بتا دے کہ تو کس کی طرف ہے. تو کعبہ بھی کہہ دے گا کہ میری طرف تھا کون؟ میری طرف کون تھا؟ سب تو بیت المقدس کی طرف تھے، سب تو بیت المقدس کی طرف تھے. مصطفیٰ کا رخ اس طرف ہو گیا تو سب میری طرف. تو تم مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہو، کعبہ رسول کو دیکھ رہا. پھر سنو، نبی نماز پڑھ رہے ہیں، رسول نماز پڑھ رہے ہیں. رسول نماز پڑھتے ہوئے ماضی میں خیال ہوا کہ اللہ یہ مکہ یہ قبلہ یہ کعبہ قبلہ ہوگا تو کتنا اچھا ہوتا. نماز پڑھے، نماز 2 رکعت نماز پڑھی، دل میں خیال ہوا اگر قبلہ ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. دل میں خیال ہوا، پروردگار عالم اسی حالت نماز میں ارشاد فرمایا قلنا تقلب وجهك في السماء بار بار اٹھائے ہو محبوب کی چہرہ پھیر دو گے قبلہ کا ہے عالم بن جائے. نبی نے نماز پڑھی، 2 نماز پڑھی، ایک طرف بیت المقدس کی طرف، پھر رخ پھیر دیا اسی طرف کعبے کی طرف. میں نے کہا اے صدیق ہوں، تم سے تو نبی نے نہیں کہا تھا، اے صحابہ کرام تم سے تو رسول نے نہیں کہا تھا آدھی میں اس طرف پڑھوں گا آدھی اس طرف. تو تمہیں تو رخ نہیں پھیرنا چاہیے تھا، تمہیں تو بیت المقدس کی طرف پڑھنا چاہیے تھا. مگر نبی نے رخ پھیرا، صدیق نے رخ پھیر لیا. کیوں پھیر لیا؟ صدیق اعظم جانتے تھے کہ سب کعبہ دیکھ رہے تھے، میں تو جانے کعبہ دیکھ رہا تھا. سب کعبہ دیکھ رہے تھے اور میں جانے کعبہ دیکھ رہا تھا. تو معلومات صدیق کی نگاہوں میں میرے مصطفیٰ کا جمال تھا. کعبہ دیکھ رہے تھے مگر نبی کو دیکھ رہے تھے، سب کعبہ دیکھ رہے تھے. اے یا رسول اللہ ہم تو کعبے کا کعبہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو روحے کعبہ دیکھ رہے ہیں، ہم تو جانے کعبہ دیکھ رہے ہیں. یا رسول اللہ جس طرف تیرا چہرہ ہوگا وہی ہمارا قبلہ ہوگا. اس کی قبلہ گاہ عادت تو تم ہو، جانے کعبہ تو تم ہو، روحے کعبہ تو تم ہو. یاد رکھو جب کعبہ مصطفیٰ کی طرف ہے تو تم بھی رسول کی طرف ہو جاؤ. طرفی کی تو بات ہے، طرفی کی تو بات ہے. جو نبی کی طرف ہے وہی خدا کی طرف. اور سنو، اگر نبی کی طرف نہ ہو، سنیے، خدا کی طرف اگر نہ ہوگا تو چلے پہ چلا، سجدے پہ سجدہ، سجدے پہ سجدہ، چلے پہ چلا کرا کہ نہیں. میں استاد اتنا چلا، عرش اوپر پر چلا، دوسرے پر چلا، تیسرے پر چلا، چوتھے پر چلا، پچھلے پر چلا، چھٹنے پر چلا، ستنے پر چلا، سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ، سجدے پر سجدہ. اے اللہ تیری طرف نہ ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا؟ تیری طرف نہ ہو تو سجدہ کیوں کرتا؟ اگر تیری طرف نہ ہوتا تو چلا کیوں کرتا؟ ہم بھائی کو کرتا. تیری طرف تھا اس لیے سجدہ کر رہا ہے، تیری طرف اس لیے چلا کر رہا ہے، تیری طرف اس لیے عبادت کر رہا. مگر اے خدا تو اس طرف نہ ہوا، تیری طرف تھا مگر تم نے چلے کو نہیں دیکھا، آگے درگاہ کر دیا. میں نے کہا اے خدا اگر تیری طرف نہ ہوتا تو سجدہ کیوں کرتا؟ خدا نے کہا میری طرف تو ہوتا جو میرے مصطفیٰ کی طرف ہوا کرتا ہے. مصطفیٰ کی طرف ہوگا وہ میری طرف ہے، جو مصطفیٰ کی طرف نہیں وہ بھی میری طرف ہے. سنو، اور خدا بھی کتنا، کریم بھی کتنا، کارساز بھی کتنا، بندہ نواز بھی کتنا، اتنا خالق، اتنا کریم، اتنا رحیم، اتنا ستار، اتنا غفار کہ جس کی غفاری کا عالم یہ ہے کہ دیکھو سنو، خدا کی بارگاہ میں اگر ایک مسلمان نہ پڑھے، مسلمان ہوگا کہ نہیں؟ نماز نہیں پڑھی تم جانتے ہو مسلمان رہو گے، گنہگار رہو گے. اگر خدا کی بارگاہ میں تو مرنا چکا تو گنہگار مگر مسلمان. اگر 3 مرنا چکا تو گنہگار مگر مسلمان. 1 مہینہ کا پڑھا تو گنہگار، بے عمل کہا جائے گا مگر آگے درگاہ. خدا اتنا کریم، غفار، رحیم، ستار کہ بندہ اگر اپنی بے عملیوں سے خدا کی بارگاہ میں نہیں جھک رہا ہے تو خدا کی کریمی اور غفاری آگے درگاہ نہیں کر رہی.
मगर महबूब की बारगाह में एक मौका न झुका। जरा सोचो तो सही, यहाँ 1 महीना न झुका तो खुदा की करीमी और वफादारी और रहीमी उसे मुसलमान रखे, और महबूब की बारगाह में 1 मौका न झुके, इतना चिल्ला करने वाला, तो उसको आने दरगाह करने मिजाज दिया मेरे खुदा ने कि मेरी बात है तो माफ कर दूंगा, मगर महबूब के गुस्ताख को माफ नहीं करूंगा। नबी की बारगाह में नहीं झुकेगा, माफ नहीं करूंगा। जो नबी की तरफ होगा वही खुदा की तरफ, जो नबी की तरफ होगा वही खुदा की तरफ। मालूम हुआ कि खुदा के पहचानने के लिए नबी दलील बनकर आए हैं, खुदा के पहचानने के लिए नबी दलील बनकर आए हैं, खुदा के पहचानने के लिए नबी जरिया बनकर आए हैं, और नबी के पहचानने के लिए वली जलील बनकर आए हैं। जिसने वली को पहचाना उसने नबी को पहचाना, और जिसने नबी को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। मालूम हुआ ये तरफ की बात है, और तरफ की हर तरफ यही तरफ की झगड़े हैं। तो हमें तरफ के देखने के लिए आपको देखना होगा को किस तरफ। जरा सोचो तो सही, नबी की तरफ हुआ सहाबी बन गया, सहाबी की तरफ हुआ ताबी बन गया, ताबी की तरफ हुआ तबे ताबी बन गया, तबे ताबी की तरफ आया गौस आजम बन गया, गौस की तरफ हुआ ख्वाजा बन गया, ख्वाजा की तरफ आया मखदूम बन गया, मखदूम की तरफ आया वली बन गया, और वली की तरफ आया तो नेक बंदा बन गया। हम तो देख रहे हैं कि जो तरफ आता जाता है वो समझता चला जा रहा है, जो दूसरी तरफ है वो समझ नहीं सकता। और तरफ की बात का तो सुनो, जिंदगी मौत ये भी बता दूं सिर्फ तरफ में है, जिंदगी मौत सिर्फ तरफ में है। अगर तुम इस बात को समझना चाहते हो जरा सुनो, मैदान करबला है, ग्राउंड एक है, ग्राउंड एक है। ये भाई एक तो महिमा भी मुख्तसर, दूसरे भी, और ये तो सुनहानी है, पसीना छुआ लिया सारा। सुनो चंद बातें थोड़ी देर वास्तविक करने। मैदान एक, मुझे बहुत सी बातें करनी थी, इतना ज्यादा लोगों ने कह दिया है और सबको लाने बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं एक ही उम्र में सब कह डालूं। देखो ग्राउंड है, समझते हो कि नहीं? मैदान क्या है? एक मैदान मगर कैंप 2, मैदान एक कैंप 2। मैं तरफ ही को समझाऊंगा सिर्फ, और इसी तरफ इस तरफ आ जाओगे तो हर तरफ मामला ठीक हो जाएगा, यहां से लेके उस तरफ। मैदान एक, ग्राउंड एक, और कैंप 2, यजीदी कैंप, हुसैनी कैंप। मैदान तो एक मैदान 2 कैंप। मैदान एक, अजाने 2, हुसैनी कैंप में अजान, यजीदी कैंप में अजान। मैदान एक, मुसल्ले 2, हुसैनी कैंप में मुसल्ले, यजीदी कैंप में नमाज 2, अजाने 2। एक ही मैदान में 2 तरफ, एक हुसैनी कैंप में अजान, यजीदी कैंप में अजान, मुसल्ले दोनों तरफ। इस कैंप में मुसल्ला, इस कैंप में मुसल्ला, नमाजी दोनों तरफ। फिर क्या मामला है? दोनों तरफ नमाजी, गर्दनें दोनों की कट गई, मगर एक की कटती है। खुदा करीम शाह फरमाता वला तक़ूलु लिमन यक़ूलु फी सबीलिल्लाह वाही को मुर्दा मत कहो। एक की कटी तो उसे मुर्दा मत कहो, एक की कट गई तो उसे मुर्दा कहा जाए, एक की कट गई तो उसे जिंदा कहा जाए। ये मामला क्या है? तो अगर तस्बीह की बुनियाद पर, अगर मुसल्ले की बुनियाद पर अगर जिंदगी मिलती तो यजीदी फौज का हर फर्द जिंदा हो जाता। मालूम हुआ तस्बीह की बुनियाद पर जिंदगी नहीं मिल रही, तरफ की बुनियाद पर जिंदगी मिल रही है। की तरफ है तो गर्दन कटकर भी जिंदा है, जो रसूल की तरफ नहीं वो गर्दन कटाकर मुर्दा हो गया। तरफ से जिंदगी मिल रही है, तरफ से शूर मिल रहा, तरफ हो जाए। अल्लाह ने कहा ये मेरी तरफ से आया, मेरी तरफ से हुज्जत बनकर, बुरहान बनकर। जो नबी की तरफ है वो खुदा की तरफ। कौन कौन मेरे रसूल की तरफ था? जरा सोचो तो सही। रफी की तरफ वो भी थे जिनको शोर नहीं। अगर मैं कहता हूं चांद तारे सब नबी की तरफ थे, अब तुम रसूल की तरफ।
उस प्यारे रसूल की बारगाह में अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह, ईमान लाऊंगा तो दरख्तों को बुलाकर दिखा दो। ईमान लाऊंगा, दरख्तों को बुलाकर दिखा दो। मैंने कहा तेरे बाप ने बुलाया, जो दरख्तों को बुलाने का मंसूबा बना रहा है? तेरे दादा ने बुलाया, तेरे ठकाव दादा ने बुलाया, तेरे पकाव दादा ने बुलाया, तेरे दादा के दादा ने बुलाया, किसी की बात तेरे खानदान ने बुलाया, दरख्तों पर किसी ने हुकूमत किया है, जो तू कहता है नबी से मंसूबा दिखाया कि बुलाकर देखा तो ईमान लाएंगे? कहा मेरे खानदान ने तो नहीं बुलाया, मैं जानता हूं कि मेरे खानदान को ताकत नहीं बुलाया, ईमान नहीं लाया, मगर इतनी बेईमानी नहीं करूंगा जो दावे ईमान के बाद भी बेईमानी कर रहे हैं। मेरी बात थोड़ी है, ये मेरी बात नहीं है। मैं तो ये कहा अगर नबियों को बुलाओ, मगर वो भी जानता है कि नबी जो होगा वो मुख्तार कुल होगा, नबी जो होगा वो मुख्तार कुल होगा। जो कलमा नहीं पढ़ता उसके समझ में आ गया, जो कलमा नहीं पढ़ता उसके भेजे में आ गया, जो कलमा नहीं पढ़ता तो उसके समझ में आ गया, जो कलमा पढ़ के भी मगर इतना नहीं समझ सके उसके समझ में आ गया। नबी ने ये नहीं कहा तेरे बाप ने नहीं जब बुलाया तो मुझसे क्यों कहता है, जब तेरे खानदान ने नहीं बुलाया तो मुझसे कहा किसी ने बुलाया है, तो तुम मुझे कहता कि बुला कर दिखा दो। हम तो तुम्हारी तरह हम कैसे बुलाएं, हमारे अख्तियार तुम्हारी तरह हम कैसे बुलाएं, हमारे अंदर तो तेरी तरह हम कैसे बुलाएं, हम तो जैसे तुम हो वैसे हम कैसे बुलाएं। जब तेरा खानदान नहीं बुला सकता तो हम कैसे बुलाएं। खुदा के महबूब ने कहा सन ये नहीं जानता कि जो मेरी तरफ होगा, कायनात तो मेरी तरफ है, जिसको इशारा कर दूंगा चला आएगा, कायनात मेरे सबके में तस्वीर है। जैसे इशारा किया दरख्तों ने भी कहा या रसूल अल्लाह, इशारे मोहम्मदी होता है तो दरख्त प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं, दरख्त हाजिर हो रहे हैं। क्यों हाजिर हो रहा है? दरख्त भी पकार कर कह रहा है या रसूल अल्लाह, गुलाम तो हम थे, गुलाम तो हम थे, मगर सरकार हमारे दिलों में ये ख्वाहिश थी कभी तो आका याद करेंगे, कभी तो मरजा याद करेंगे, कभी तो बाबा याद करेंगे। रसूल तुमने याद किया है, आज गुलाम के लिए कितना शानदार वक्त आ गया है, नबी याद कर रहे हैं, हम भी प्यारे रसूल की बारगाह में हाजिर हो रहे हैं। दरख्त हाजिर हुआ, मैं सोचने लगा ए दरख्त तो तुम कैसे आ गए, चलकर कैसे आ गए। देखो अगर हम किसी को बुला रहे हैं और जैसे हम बुला रहे हैं और बुलाना चाहें और पैर में डोरी डालें तो आना चाहे मगर आ नहीं सकता, आना चाहे मगर आ नहीं सकता, क्योंकि पैर में जंजीर पड़ी है। आना चाहे इसलिए नहीं आ सकता कि जब उसके पैर बंद कर दिए गए हैं तो आएगा कैसे। दिल में ख्याल है कि हम पहुंचे, मगर बेड़ियां कहेंगी हम कैसे पहुंचाएं, बेड़ियां मजबूत कर लेंगी। तो मैंने कहा दरख्त ये जब तुम आना चाह रहे थे तो तुम्हारी जगहों को धरती ने पकड़ रखा था, तुमने कैसे अपनी जगहों को उससे आजाद कराया। तो दर्द भी यही पुकार कर कह देगा कि जब मैं चलने का मैंने इरादा किया तो जमीन ने पुकार कर कह दिया कि तुम ही गुलाम ही, मैं भी तो गुलाम हूँ, तुम ही गुलाम हो, मैं भी तो गुलाम हूँ। ये मत समझो कि रसूल का गुलाम अगर नबी की बारगाह में हाजिर होगा तो दूसरा वफादार उसको रोक देगा। हमने जमीन को इशारा कर दिया है, नबी बुला रहे हैं तो तुम जरूर जाओ। और यहीं से मौलाना हमने मसला समझ लिया है, जब एक गुलामी का ऐलान करने वाले के लिए धरती कुशादा हो जाती है तो मुस्तफा के गुलाम के लिए कभी में भी जमीन कुशादा हो जाएगी, उसे कस नहीं सकती, गुलामों को कस नहीं सकती। तरफ हो जाओ, नबी की तरफ तो आ जाओ। जब तक तरफ नहीं होता तब तक बोली कुछ और होती है, और जब तरफ में आ जाता है तो बोली कुछ और हो जाती है। देखो जब तक नबी नहीं की तरफ नहीं थे, सिद्दीक़ आज़म जब तक फारूक आज़म नबी की तरफ नहीं थे, जब तक कि तमाम नहीं नबी की तरफ नहीं थे, तो उस वक्त बोली क्या थी? फारूक आज़म की बोली यही थी जैसे हम हैं वैसे नबी हैं। जब तक तरफ नहीं थे तो बोली कुछ और थी, और जब नबी की तरफ आ गए तो बोली कुछ और हो गई। तो मालूम हुआ कद जाकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम, अल्लाह इरशाद फरमाता है तहकीक के तुम्हारे रब की तरफ से आए हैं, मोहम्मद अरबी आए हैं, हुज्जत बनकर आए हैं। तो मालूम हुआ कि जिसने नबी को पहचाना उसने खुदा को पहचाना, और जिसने नबी को नहीं पहचाना उसने खुदा को नहीं पहचाना। और फिर सुन लो, और नबी को पहचानोगे तो खुदा समझ में आएगा, और जो वली को पहचानोगे तो मुस्तफा समझ में आएगा। इसलिए कि अल्लाह की दलील नबी है, और नबी की मार्फत की दलील वली। वलियों को देखा तो नबी समझ में आ गया। देखो हमने नहीं देखा था, हमने रसूल को नहीं देखा था, हमने रसूल को नहीं देखा, हमने खुदा को नहीं देखा, हमने नबी को नहीं देखा, हमने सहाबी को नहीं देखा, हमने किसी को नहीं देखा, मगर वली को देख लिया। और जब वली को देख लिया तो हमने समझ लिया कि जब वलियों का आलम ये होगा तो उनके आका का आलम क्या होगा, जब वलियों के इख्तियारात का आलम ये होगा तो उनके आलम क्या होगा। तो मालूम है कि जो
कुछ मिलता है तरफ से मिला करता है। देखो अगर तुम फूलों की तरफ आ जाओगे, बेले की तरफ आओगे तो बेले की खुशबू तुम्हारी तरफ आ जाएगी। अगर तुम किसी और जूही की तरफ आओगे तो जूही की खुशबू तुम्हारे दिलों में बस जाएगी। गुलाब की तरफ पहुंचोगे तो गुलाब की खुशबू पहुंच जाएगी। और अगर गटर के पास पहुंच गए तो उसकी बू तुम्हारे दामन फैल जाएगी। फैलेगी कि नहीं फैलेगी? भाई ये तो नहीं कह रहे हैं, अब इतनी ही तो बात है, तुम चल रहे हो मगर दामन में खुशबू आ रही है, कहीं बू आ गई, कहीं खुशबू आ गई। मैंने कहा चल रहे थे, कहीं बू पैदा हो गई। कोई शख्स आता है तो उसके दामन में बू बसी हुई है, कोई शख्स आता है तो उसके दामन में खुशबू बसी हुई है। मैं सोचने लगा सड़क पर चलने वाले के ये दामन में बू कहां से आ गई, सड़क पर चलने वाले के ये दामन में खुशबू कहां से आ गई। तो कहने वाला यही कहेगा, हजरत मैं आया था तो फला चमन से आया था, तो फूलों के स्टेज पर गुजरा था, मैं फला जगह अख्तार के वहां से आया था जहां इज्जत फरोशी हो रही थी, वहां आया तो मेरे दामन में खुशबू बस गई। और दूसरा कहा भाई तुम कहां से आए थे? कहा मैं तो गटर के पास से आया था, तो इसके दामन में बू बस गई। तो दामन में बू आना, खुशबू आना इस बात पर नहीं है, बल्कि इस बात पर आएगी जो तुम तरफ से आए हो। जो जिस तरफ से आएगा वही बात करेगा, जो जिस तरफ से आएगा वही बात करेगा। ये तरफ की बात है। तुम आओगे गौसे आजम की तरफ से तो इख्तियारात लेकर आओगे, और तुम आओगे गद्दारों की तरफ से तुम मुहताज बनकर आओगे। तो तुम्हें एक बात बता दूं, देखो एक मसला भी समझ लो, सिर्फ एक तरफ समझो। यहां तो मुश्किल ये है कि देखो तरफ की बात ताल्लुक हो जाए, निस्बत हो जाए उस तरफ तो रोशनी देखा नहीं है। ये बल्ब है, छोटे छोटे बल्ब, बड़े बड़े बल्ब होते ही नहीं। छोटा वाला बल्ब कहने लगा, इलेक्ट्रीशियन आया, कहा उसको जोड़ दो, प्लग में जोड़ दो, प्लग में जोड़ दिया तो जल गया, रोशन हो गया। एक बड़ा बल्ब था 1000 वाट का, उसने कहा ये छोटे छोटे मुहताज होते जाएं उस तरफ, मैं क्यों जाऊं उस तरफ, मैं तो रहूंगा इसी तरफ। बात समझते हो? मैं रहूंगा इसी तरफ। अब जैसे इस तरफ हो गया, अब उसको कोई जोड़ने के लिए कहता कहा क्यों जाऊं। 1000 वाला पावर वो भी किसी का मुहताज बने, 1000 वाला बल्ब वो भी किसी से भीख मांगे, ये नहीं होगा। और बेचारा जो छोटा छोटा था, नहीं था, कमजोर था, उसने कहा मैं वैसे ही दुबला पतला हूं, भाई मुझे जो। अब फिर थोड़ी देर के बाद क्या देखता है कि छोटे छोटे बल्ब रोशन है, और वो जो बड़ा बल्ब जो था ठंडा उसमें कोई रोशनी नहीं। तो उसे गुस्सा आ गया कि इतना बड़ा होकर बेनूर रहा, वो इतना होकर बानूर रहा। तो दुनिया यही कहेगी कि मौलाना साहब हम उस तरफ गए कहां थे, आप भी उस तरफ पहुंच जाते तो हो जाते। मुझे सलाहियतों से इनकार नहीं है, तुम्हारी उस्तादी से इनकार नहीं है, तुम्हारी काबिलियत से इनकार नहीं है। इनकार है तो इस बात से कि तुम्हारे ताल्लुक से इनकार है। अगर ताल्लुक पैदा हो जाए तो आज भी बेबानूर हो जाओ। अगर सलाहियत ना होती तो मलकूत का पढ़ाने वाला, भला जो फरिश्तों का पढ़ाने वाला जाहिल थोड़ी होगा। काबिल बहुत था, उस्ताद बहुत था, पढ़ने में कोई सलाहियत बहुत थी, काबिलियत बहुत थी, सब कुछ था, मगर मुस्तफा की तरफ नहीं था। जब तरफ नहीं था तो बेनूर हो गया, जो तरफ होगा वही बानूर हो जाएगा। तरफ से नूर मिला करता है, जो उस तरफ होता है तो उसे नूर मिला करता है। आपने देखा होगा, देखो बल्ब होता है, बल्ब में क्या होते हैं, एक बल्ब है तो उसमें 2 खंबे, 2 खंबे होते हैं। और जब 2 खंबे होते हैं, अगर एक खंबा फ्यूज हो जाए तो तार निकल जाए तो क्या होगा, बल्ब क्या होगा, फ्यूज होगा। एक शरीयत और तरीकत का 2 खंबा, दोनों से दिल का तार मिला तो रोशनी, और एक टूटा तार फ्यूज हो गया। हमें फ्यूज थोड़ी होता, कंफ्यूज हो गया। हमें जब बल्ब का एक तार खुसका, एक चौखट छोड़ी तो कंफ्यूज। तो आप कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, तार चलता है कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, उसके समझ में नहीं आता कि हम जाए किस तरफ। होता है कि नहीं? एक तार छूटा तो कंफ्यूज हो गया। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको आहिस्ता आहिस्ता घुमाते हैं, धीरे 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 समझाते हैं, और समझाने के बाद उस
खंबे तक टाल लाते, और जब खंबे तक टाल लाते हैं तो रोशन होता, इसलिए कि नया नया छोड़ा था उसने, किसी के कहने में आ गया था। जरा सा छोड़ा था, अब कहा कि गिरा, कहा सब कुछ है, ताल्लुक तुमने तोड़ा, बेनूर हो गया, ताल्लुक जोड़ दिया तो बहनूर हो गया। तो आप बताओ, अगर किसी के खंबे का तार निकला हो बल्ब तो आप मशीन में लगाओगे? नहीं लगाओगे। तो लोगों ने सोचा यार सुन्नी बहुत होशियार हो गया, मस्जिद में आने से पहले तार देखा करता है। समझते हो कि नहीं? हम यहाँ बोल रहे, आप उस तरफ समझाती है। तो वो सोचा कि ये खंबा है, देखा तार नहीं, मार्केट में जैसे कि आप मशीन में बल्ब लगाना था अभी तक बल्ब, तो जैसे बल्ब देखा था उसमें तार नहीं, ऐसे हमको बल्ब नहीं चाहिए, वो बल्ब चाहिए जो दोनों खंभों से मिला हो। तो इन बल्बों की एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ। उन्होंने कहा यार हमको मस्जिद में घुसने का चांस ही खत्म हो गया। कहा क्यों? कहा कि पहले ये तार ही देखते हैं, कहा वैसा नहीं, अब दुनिया पर स्टार्ट करो। ये दुनिया पर होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि इनका तार टूटा है कि मिला है। तो जब से ये दुनिया पर निकले तब से मुसीबत आई है। ये पहुंच गए, पता नहीं चला कि इनका तार टूटा हुआ है, कि इनका तार जोड़ा हुआ है, कि इनका तार मिला हुआ है। तो उस पता से नहीं लाओगे तो ये सुन्नी और शिया है, आने से पहले टेस्ट करो। कैसे लाओगे? दुनिया पर लाते हो कि नहीं? तो दुकान ही पर वही टेस्ट का पहले तो मिलो, पहले वहां मिलो। अब जब टेस्ट किया, जल किया, दर्शन का बस इसको लाओ, इसका तार ठीक है। और अगर उसका देखा कि अगर नहीं जला तो दुकानदार को वापिस, क्या हमको ये नहीं चाहिए, होता है कि नहीं? तो मालूम, जब मालूम कि बल्ब का तुम टेस्ट करते हो, तो अगर ऐसे बल्ब आ जाए तो उसका भी टेस्ट करने का अंदाज है। यहाँ टेस्ट नहीं होगा, वो गरीब नवाज की चौखट पर होगा, वो गौसे आजम के दरबार में होगा। पहले उनका नाम लो, और जब देखो नाम लेने से उनके चेहरे पर बशाशत आ गई तो कहा तुम्हारा ताज सलामत है। अगर चेहरों पर शिकन पड़ गई तो कहा हमें नहीं चाहिए ऐसा बल्ब कि जो बेनूर हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा बल्ब जिसका ताल्लुक ना हो। ये तरफ से रोशनी मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी अवाम, सुन्नी अवाम, कि तुम्हारे रब की तरफ से आए हैं, दलील बनकर आए हैं, हुज्जत बनकर आए हैं, कुरान बनकर आए हैं। तो आप अगर मेरे रसूल को मजबूत दिखाओगे तो तुम्हारा दावे अल्लाह मजबूत होगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अपने प्यारे रसूल की तरफ हो जाए, और रसूल की तरफ वही हुआ करता है जिसके सीनों में इश्क़ मुस्तफा हुआ करता है, मोहब्बत रसूल का जज्बा हुआ करता है। तरफ में कितना शानदार सुनो, जब तक नबी की तरफ नहीं थे बिलाल गुलाम कहे जा रहे, मदीने वाले कहते गुलाम, मक्के वाले कहते गुलाम, हबश वाले कहते गुलाम, साथ साथ पुकारे गुलाम, सारी कायनात में पुकारा गुलाम गुलाम गुलाम, जिसको सारी दुनिया गुलाम कह रही थी। मगर जब नबी की तरफ हो गए तो गौसे आजम कहते हैं उनके गुलाम, ख्वाजा कहते हैं उनके गुलाम, औलिया कहते हैं उनके गुलाम। या रसूल अल्लाह, तेरी तरफ आने वाला भी कितना शानदार है, कितना लाजवाब है। जब तेरी तरफ न था तो सारी कायनात का गुलाम था, और जब तेरी तरफ आ गया तो कायनात उसकी गुलाम तरफ ही से मिला करता है। तो मालूम हुआ जो नबी की तरफ होगा वो खुदा की तरफ है, और जो वली की तरफ है वो मुस्तफा की तरफ है। वली दलील है खुद रसूल की मार्फत की, वली पहचान है नबी की मार्फत की। नबी को पहचानना तो वली को पहचानो, और जो वली को पहचानेगा वो नबी को पहचानेगा। तो ये गौसे पाक की जो महफिल मुनक़िद की गई है, हम वलियों को इसलिए मनाया करते हैं, हम इस वलियों की याद ताज़ा करते हैं कि इनकी याद ताज़ा करने में हमारा दिल में इंशराह पैदा हुआ है। अगर हम इनकी याद में ताज़ा करें, जो इस तरफ होगा वो मुस्तफा की तरफ होगा, जो रसूल की तरफ होगा वही खुदा की तरफ होगा। देखो डायरेक्ट कोई नहीं चला करता, डायरेक्ट चलता है कोई। अगर चले डायरेक्ट सूरज की ताबानी को देखकर अगर डायरेक्ट कोई चलेगा
تو اس کی آنکھوں کی روشنی جاتی رہی، سورج سے آنکھیں نہیں ملائی جاتی. ہاں جب چلتا ہے تو کرنوں کو دیکھ کر جب چلتا ہے تو راستے ملا کرتے. معلوم ہوا کہ راستہ چلنا ہے تو تجلیوں کو دیکھو، اور اگر ڈائریکٹ چلو گے تو ٹکرا جائے گا. سمجھتے ہو؟ ڈائریکٹ چلے گا. کوئی ایک صاحب آ رہے تھے تو ان کو سمجھا دیا تھا کہ جو کچھ مانگنا ہے ڈائریکٹ، حالانکہ آئے نہیں ہے ڈائریکٹ مگر بات کر رہے ہیں ڈائریکٹ. کیا ضرورت ہے مانگ لے اللہ سے، کیوں مانگے ولیوں سے؟ ہم اس طرف کیوں جائیں، چلے اسی طرف. بات سمجھتے ہو؟ اس طرف یہ سنی جاتا ہے، کبھی اس طرف، کبھی اس آستانے کی طرف، پھر تو اس طرف رہتے ہم پہنچ جائیں گے ڈائریکٹ اس طرف. تو اب جب چل رہا تھا ڈائریکٹ تو وہ سنی سوچ کر آیا تھا ڈائریکٹ. اب جیسے آیا مجمع سے تو اب سوچتا کہ اوپر دیکھوں یا نیچے دیکھوں، اس لیے کہ اگر اوپر دیکھا تو ہمارا جو مرکزی فیصلہ وہ ہے، اور نیچے دیکھ کر چلا تو میں سنی بن جاؤں گا. بات سمجھتے ہو نہیں؟ اب چلا اوپر، نیچے دیکھ نہیں سکتا تھا اس لیے کہ نیچے ہی ڈائریکٹ ہو گیا، اور اوپر دیکھتا ہے تو ڈائریکٹ. ادھر سے چل رہا تھا اوپر دیکھ کر ڈائریکٹ، ادھر سے آ رہا تھا ڈائریکٹ. ایک آدمی ادھر سے بھی آ رہا تھا ڈائریکٹ، ایک آدمی ادھر سے بھی چل رہا تھا ڈائریکٹ، ادھر سے بھی ڈائریکٹ، ادھر سے بھی ڈائریکٹ. اور جب دونوں آئے تھے ڈائریکٹ آئے اور بیچ میں پہنچے تو نیچے تو کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، سب تو آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے. دونوں ٹکرا گئے. جب ٹکرائے تو قوم نے پوچھا ٹکرائے کیسے؟ کہا ڈائریکٹ. دھوکہ کیسے لگی؟ کہا ڈائریکٹ. ارے کہا ٹکرا کیوں گئے؟ کہا ڈائریکٹ. کہا مولانا صاحب سمجھ میں نہیں آتا. کہا نیچے کیوں نہیں دیکھتے؟ کہا میں سنی تو نہیں ہوں، یہ ڈائریکٹ پر تھوڑی چلوں گا، میں تو چلوں گا ڈائریکٹ. میں نے سوچا کہ تابانی کو دیکھ کر دیکھتا ہوں، تجلیوں کو دیکھ کر چلتا ہوں، نیچے دیکھ کر چلتا ہوں، کرنوں کو دیکھ کر چلتا ہوں تو لوگ کہیں گے معلوم سنی جا رہا ہے انڈائریکٹ. تو میں نے کہا چلوں بھی تو ڈائریکٹ، سورج کو دیکھوں ڈائریکٹ. تو وہ دیکھ رہا تھا، چلا کر چکا تھا. تو اب وہ اور آگے بڑھا. یہاں تو خیر بچ سکتے ہوں اس لیے کہ یہاں تو پانی آتا ہے وہ پائپ سے، اور ہندوستان میں بچنا مشکل ہے اس لیے وہاں پر کنواں ہوتا ہے. آپ تو جانتے ہوں گے ہندوستان پاکستان کے سبھی لوگ ہیں، کنواں ہوتا ہے نہیں کنواں. تو وہ چل رہا تھا ڈائریکٹ، اور جب آگے اوپر دیکھ کر چل رہا تھا ڈائریکٹ تو آگے دیکھتا گیا تو نیچے دیکھتا تو سنی ہو جاتا. اور آگے بڑھا، بڑھتے 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 ایک کنواں تھا جس میں جگہ نہیں برابر زمین کے بعد. اب وہ آگے بڑھا تو ایک قدم جیسے آگے بڑھایا کنویں کے اندر پہنچا. اب جب کنویں کے اندر پہنچا تو لوگ پہنچے کہ مولانا صاحب یہاں کیسے پہنچے مولوی جی؟ کہا ڈائریکٹ. کہا یہاں کیسے پہنچے گا ڈائریکٹ؟ تو لوگوں نے کہا جب ڈائریکٹ پہنچو تو نکلو. کہا کیسے نکلو؟ کہا ڈائریکٹ. بھائی نکلو بھی ڈائریکٹ. کہا نکلیں گے کیسے ڈائریکٹ؟ رستہ لاؤ تو نکلیں گے، ہاتھ پکڑو تو نکلیں گے. بات سمجھ میں آ گئی کہ گرنے کے لیے تو ڈائریکٹ گر سکتا ہے مگر سنبھلنے کے لیے وسیلے کی ضرورت ہے. سنبھلنے کے لیے ضرورت ہے، وسیلہ کرنا ہے. اگر طرف میں آنا ہے تو سنبھلنے کے لیے، اور گرنا اگر ہے تو کوئی ضرورت وسیلے کی نہیں. چاہے چھت سے گر جاؤ چاہے کنویں میں گر جاؤ، تم گر سکتے ہو. نہ تمہیں سبزینے کی ضرورت ہوگی، نہ تمہیں رسوں کی ضرورت ہوگی. اگر پہنچی ہوئی منزل پر پہنچ جاؤ، اگر کود کے نیچے آنا چاہو تو وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. گرنے والے کو وسیلے کی ضرورت نہیں ہوتی، سنبھلنے والے کو بات آتی ہے. جو سنبھلا کرتا ہے وہ وسیلہ مانگا کرتا ہے. غوث کا وسیلہ مانگتا ہے، خواجہ کا وسیلہ مانگتا ہے، مخلوق کا وسیلہ مانگتا ہے. تو معلوم ہوا جو ان کی طرف ہوگا وہی مصطفیٰ کی طرف ہوگا. اور پھر سنو، اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک مکہ کا مقام پر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما. صحابہ کرام کی محفل ایک صحابہ رسول عرض کرتے یا رسول اللہ اندھیری رات میں کیسے جاؤں؟ اندھیری رات میں کیسے جاؤں؟ صحابہ نے کہا، ایک صحابی نے کہا پیارے رسول نے کہا جاؤ. دستے ناز رکھا، چھڑی پر ہاتھ رکھا، رحمت اعظم نے جیسے ہاتھ رکھا تو چھڑی روشن ہو گئی. چھڑی روشن ہوتی ہے چوراہے پر پہنچے. جیسے چوراہے پر پہنچے، پہنچنے کے بعد دوسرے صحابی نے کہا میں کیسے جاؤں؟ کہا ایک کام کرو، جہاں مصطفیٰ نے ہاتھ رکھ دیا تھا تم بھی رکھ دو. رسول نے جیسے ہاتھ رکھ دیا، رسول جہاں ہاتھ رکھا تھا وہ روشن، اور اس روشن جگہ پر جہاں دوسرے صحابی نے اپنی چھڑی رکھی تو وہ بھی روشن ہو. وہ اپنے مکان گئے، وہ اپنے مکان گئے. سرکار کو تو معلوم تھا کہ دونوں صحابی کا مکان الگ الگ، مگر
रसूल ने एक ही छड़ी पर दस्ते लात रखा है, एक को खाली रहने दिया। क्यों खाली रहने दिया? मेरा रसूल जानता था कि एक मकाम आएगा, एक वक्त आएगा कि जब दूसरे शख्स को जरूरत पैदा होगी तो वो उस छड़ी पर अपनी छड़ी रख देंगे, वो भी रोशन होकर चली जाएगी। लेकिन अगर मेरा रसूल दोनों छड़ियों को हाथ रख देता तो दुनिया ये समझ लेती कि फैजान रसूल था, ये मुस्तफा का फैजान था कि हाथ के रखने से रोशन हो गया। मगर ये कहां मालूम होता कि फैजान मुस्तफा का सिलसिला जारी है या बंद हो गया। नबी को समझाना था कि जो मुझसे करीब है वो रोशन है, और जो करीब वालों से करीब हुआ वो भी रोशन है। नबी से करीब हुआ सहाबी बनकर रोशन हुआ, सहाबी से करीब हुआ ताबी बनकर रोशन हुआ, ताबी से करीब हुआ तबे ताबी बनकर रोशन हुआ, तबे ताबी से करीब हुआ गौसे आजम बनकर रोशन हुआ। और मालूम हुआ कि जब वो मुकर्रमाने बारगाह से रोशन करीब होता चला जाएगा, उसे रोशनी मिलती चली जाएगी। तो अगर तुम्हें समझना है, नबी को समझना है, तो वली को समझो, और जिसने वली को समझा उसने रसूल को समझा, और जिसने रसूल को समझा उसने खुदा को समझा। कौन था माई का लाल जो मेरे खुदा को समझता था? कोई 360 के पुजारी, 360 के पुत्र कितना मानने वाले थे, खुदा की मार्फत न थी, मगर मार्फत उस वक्त मिली जब मेरे मुस्तफा आए तो खुदा की मार्फत मिली। तो खुदा को भी यही मंजूर था कि अगर मेरी मार्फत कोई जानना चाहता है तो मेरे मुस्तफा से सीखे, अगर तुझे पहचानना चाहता है तो मेरे रसूल की तरफ आएगा तो उसे मेरी पहचान होगी। अगर ये बात न होती तो खुदा जी को फरमाता कुल हो अल्लाह अहद, ए महबूब तुम कहो कि अल्लाह एक है, तुम कहो कि लम यलिद वलम यूलद है, तुम कह दे महबूब ताकि मेरी वहदानियत भी कोई जाने तो मेरी ज़बान से जाने। तुम कहो तो जाने, अगर मैं कहूंगा तो बात मेरी होगी, और तुम कहोगे तो बात मेरी होगी और ज़बान तेरी होगी। तुम कहो कि अल्लाह एक है, मालूम है तो खुदा की मार्फत भी उसी को मिला करती है जो मेरे मुस्तफा की तरफ हुआ करता है। तो हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी को सुधारें, अपनी जिंदगियों को संभालें, और तुम सही मानों में जिंदगी उसी की होती है जो मेरे रसूल की तरफ हो जाया करता है, और जो उस तरफ होता है उसके सीनों में इश्क हुआ करता है, तो उस तरफ आने वाले के सीनों में इश्क मोहब्बत हुआ करता है। तो हमें चाहिए कि प्यारे रसूल के इश्क और औलियाए कामिलीन का इश्क, उनकी मोहब्बत को अपने दिलों में बसा ले। अगर हमने बसा लिया तो हमें यहाँ भी काम आएंगे और वहाँ भी काम आएंगे। और हकीकत ये है कि ये तो बहुत से मसाइल हैं, मुझे याद नहीं होता कि कितने कितने लोगों ने क्या क्या कहा है, और थोड़ी सी महफिल है, मुझे बस इतनी बात समझाना था कि हमें चाहिए कि अपने रसूल की तरफ हो, इसलिए कि रसूल ने हमें सब कुछ दिया है, कुरान दिया है, जो कुछ मिला है सब कुछ सरकार वालों के सबके मिला है। कितने अफसोस की बात है कि वो रसूल कि जिसने हमको सब कुछ दिया, खुदा की मार्फत दिया, सब कुछ दिया, और हज दिया, काबा दिया, जो दिया, पहचान दिया, सब कुछ मिला है, नबी के सत्य मिला है। इतना सत्य मिला है, देखो कुरान भी मिला तो नबी के सत्य मिला। कुरान आया किसके लिए? किसके हिदायत के लिए? हमारी हिदायत के लिए आया, हमारी हिदायत के लिए, मगर दिया किसको? नबी को। आए हमारे लिए मगर दिया जाए नबी को। क्यों नबी को दिया जाए? कि महबूब कुरान भी दूंगा तो तेरे वसीले से दूंगा, तुम दो तो सुनो। आप कितने अफसोस की बात है कि अगर वसीले को कोई हराम कर दे तो तिलावत कुरान भी हराम हो जाएगा। इसलिए कि कुरान भी मिला है तो नबी के वसीले से, कुरान भी मिला है नबी के वसीले से, और जो कुछ मिलेगा नबी के वसीले से। अगर ये बात ना होती तो आखिर बताओ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने खुदा की बारगाह में दुआ कर, खुदा की बारगाह में दुआ करे, मालिक को बोला तो हमारी फरियादों को सुन ले। कौन? आदम अबुल बशर, तमाम इंसानों के बाप कौन? आदम। और इतना रोए थे, इतना रोए थे कि उलमा कहते हैं, उलमा कहते हैं कि अगर हज़रत आदम के आंसुओं को जमा कर ले तो मालूम हो जाए दरिया बन जाए। इतना रोए थे, आंसू को जमा कर लिया, और कितने साल रोए, कितने जमाने तक खुदा की बारगाह में फरियाद करते रहे, मगर उनकी दुआ मकबूल न हुई। एक मौका कहा, हे अल्लाह उस नबी का सदका, उस मोहम्मद अरबी का सदका, मोहम्मद अरबी का सदका, उस मोहम्मद अरबी के नाम से जैसे रसूल का नाम लिया, परवरदिगार आलम ने उनकी दुआ को मकबूल फरमा लिया। और कहा मुझे मेरे महबूब का नाम कहा हुआ है। अल्लाह मैंने जन्नत के बाबों तक हर जगह तेरे महबूब को देखा, मैंने समझ लिया ये नाम पाया तो मैंने समझा कि तेरा महबूब
حضرت آدم کی دعا مقبول ہو. ایک بات سوچو, حضرت آدم سمجھ رہے ہو جن کی نسل سے ہے آدمی, مولوی بھی آدمی ہے, ملا بھی آدمی ہے, مولانا بھی آدمی ہے, سب آدمی ہے. آدم مانتے رہے ڈائریکٹ جب تک ملا. سوچو تو صحیح, آدم کو جب ڈائریکٹ نہیں ملا تو یہ ملا کو ڈائریکٹ کیا ملے گا؟ حضرت آدم, اس لیے خدا نے نظام دے دیا ہے آدم تم بھی نبی کے وسیلے سے مانگو تاکہ تیری اولاد بھی نبی کے وسیلے سے مانگے. مگر ایک خلق اولاد ہوتی ہے, ایک نا خلق. خلق وہی ہوتی ہے جو باپ کرتا ہے بیٹا بھی کرتا ہے, دادا کرتا ہے بیٹا بھی, نا خلق ہوتا ہے جو اس کے اپوزٹ کرتا ہے. اب آپ خود سمجھ لیں کہ کون نا خلق اولاد ہے, کون خلق اولاد ہے. تو ہمیں چاہیے کہ وہ کام کریں جو میرے رسول نے بتایا ہے. اگر یہ منزل ہے تو یقین معلوم ہماری زندگی سمجھ سکتی. کون سی چیز ہے, میں ایک بات بتاؤں, کہاں کہاں میرے نبی کا نام ہے, آپ پڑھو بھی نہیں. سورہ فاتحہ پڑھتے ہو, پہلے سورہ فاتحہ پڑھا, اور جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہو پڑھنے کے بعد سلام پھر نماز ہوگی نہیں, پھر بہت سورہ ملاؤ, اس کے بعد سلام پھیرو کہ نہیں, نہیں. پھر کیا کرو, رکوع کرو. سورہ فاتحہ سب پڑھتے ہیں, جو فاتحہ کے قائل ہے وہ بھی پڑھتے ہیں, فاتحہ نہیں پڑھتے وہ بھی پڑھتے ہیں. یہاں پہ سمجھنا امپورٹنٹ, سب پڑھتے ہیں. بہرحال پڑھنے کی اسی سوچ کو پڑھتے ہیں, چاہے جھگڑا کر کے پڑھیں چاہے لڑا کر کے پڑھیں, پر ان کو پڑھنا ہی پڑتا. اور اتنا امپورٹنٹ کہ اگر یہ جگہ مجبور ہو گئے بیچارہ کہ سورہ فاتحہ اتنا امپورٹنٹ یہ سب اس کو پڑھنے پڑے, سورہ چاہے جو پڑھو مگر سورہ فاتحہ ضرور پڑھو, پھر بیچارے کو پڑھنا پڑتا. پھر پڑھا, رکوع کیا, سجدہ کیا, اگر سلام پھر نماز ہوگی. پھر کیا کرو گے, التحیات کرو. التحیات للہ الصلوات والطیبات والسلام علیہ ایھا النبی, نبی آپ کو سلام کہا. بس سوچو تو سے التحیات کو نبی کا جب نام لیا پھر سلام پھر نماز ہوئی. کیوں, اس لیے عبادت کر رہے تھے. مگر ابھی تو میرے محبوب کی طرف آئے کرنا ہو. جب نبی کا نام لے لیا تو عبادت کی تکمیل ہو گئی. معلوم ہے بندہ سجدہ کر رہا تھا اور سجدہ مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا تھا, درود مصطفیٰ کے نام کا انتظار کر رہا تھا. تو ہمارے نمازوں کی تکمیل بھی بغیر مصطفیٰ کے نام کے نہیں ہو رہی. ابھی ذرا سنو, السلام علیکم ایھا النبی, یہ نبی آپ کا سلام ہے نا, کیا کہتے ہو آپ کا سلام کہتے ہو. مسئلہ تھا میں ایک بار بتا دوں گا, کیا کہتے ہو, السلام علیکم اے نبی آپ پر. السلام علیکم نا آپ پر, ایک ہوتا آپ پر, ایک ہوتا ان پر, ہوتا ہے ایک ہوتا آپ کو, ایک ہے ان کو. میں نے کہا السلام علیکم آپ کو سلام, تو آپ نے کہا کس کو سلام, نے کہا ابا کو. میں نے کہا تو وہاں پر ممبئی میں ہے, تو میں نے کہا پھر کیسے سلام, کہا ان کو سلام. جس کو سلام کیا جاتا ہے اگر دور ہوتا ہے تو کہو گے ان کو, اور جو قریب ہوگا اس کو کیا کہو گے, آپ کو. ذرا سوچو تو صحیح. اگر آپ کو تو معلوم ہوا کہ آپ کو سلام, تو آپ معلوم کہ جس کو سلام کہہ رہے ہو اس کا موجود ہونا قریب ہونا ضروری ہے, تو کہو گے آپ کو. اور اگر قریب نہیں پھر بھی کہہ ہوتا تو جھوٹ بولو گے نہیں, بھائی جھوٹ بولو گے کہ نہیں. اب ذرا خود سوچو, جو نماز میں جھوٹ بول سکتا ہے وہ تمہاری بات میں کتنا جھوٹ بولے گا. جو نبی کو قریب سمجھتا ہے اس کا تو کہنا صحیح ہے کہ آپ کو سلام, اور جو قریب نہیں سمجھتا وہ کیوں کہہ رہا ہے, تو معلوم وہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تو اسی لیے میں کہتا ہوں آ جاؤ میرے مصطفیٰ کی طرف, تم بھی قریب ہو جاؤ. اور نبی کی طرف وہی ہوتا ہے جس کی طرف نبی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں. نبی کی طرف کون ہوگا, جس کی طرف نبی ہوگا وہ نبی کی طرف ہوگا. تو نبی کس کی طرف ہے. سردار دو عالم شاہ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم, نبی مومنین کی شہرت سے زیادہ قریب. سنیے گا, سب سے قریب نہیں. بات سمجھتے ہو کہ نہیں. کس سے قریب نبی, مومن کی نفس سے زیادہ قریب. کس سے قریب, مومن کی نفس سے زیادہ قریب. اور اللہ کا نام من حبل الورید, میں سب سے قریب. اور نبی کس سے قریب ہے, مومن سے قریب.
سب کے قریب نہیں, 420 سے قریب نہیں, 420 سے قریب نہیں, 1600 سے قریب نہیں, غداروں سے قریب نہیں, مومن سے قریب ہے. تو جو مومن ہے وہ مصطفیٰ کو قریب سمجھ رہا ہے. جس سے رسول قریب ہے تو وہ بھی رسول سے قریب ہے, اور جو مومن ہی نہیں ہے وہ مصطفیٰ کو قریب کیسے سمجھے گا؟ اس لیے کہ رسول نے یہ کہا ہے کہ میں سارے انسانوں سے قریب ہوں, میں سارے جانوروں سے قریب ہوں, میں سارے جانداروں سے قریب ہوں, میں تو مومن کی نفس سے زیادہ قریب ہوں. تو جو مومن ہے وہ مصطفیٰ کو قریب سمجھ رہا ہے, اور جو مومن نہیں ہے وہی دور سمجھ رہا ہے. تو قریب سمجھنے کے لیے مومن ہونا چاہیے. پھر سنو, کس سے قریب؟ نفسوں سے قریب. سمجھ رہے ہو بات؟ نفس, اور نفس بھی کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو نفس کو خبر ہو جاتا ہے تو 420 کوئی کرے, نفس کو پہلے معلوم. 5 منٹ اور سمجھ رہے ہو نہیں؟ اگر کسی کو مانگنا چاہو تو نفس کو معلوم, اگر کسی سے دینا چاہو تو نفس کو معلوم, اگر کسی کو دینا چاہو تو نفس کو معلوم, 420 کرنا چاہو تو نفس کو معلوم, 420 کرو تو نفس کو معلوم, 1680 کرنا چاہو نفس کو معلوم, قتل کرنا چاہو نفس کو معلوم. ہوگا نہیں؟ ہم کسی سے لینا چاہیں تو نفس کو معلوم, اگر کسی کو دھوکہ دینا چاہیں گے, اس کو پھنسائیں گے تو نفس کو معلوم. پہلے نفس کو معلوم ہوتا ہے پھر کام کرتا ہے. پہلے ہم نے سوچا کہ اس کو قتل کرنا ہے, نفس کو معلوم ہے, اگر معلوم جب قتل کرتا ہے تو پھانسی پر چڑھتا ہے, مگر نفس کو قتل سے پہلے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں؟ پہلے نفس کو معلوم کرتا ہے. کب؟ اگر کچھ کام کرنا چاہو تو نفس کو خبر ہو جاتی ہے. نفس کو پہلے خبر ہوتی ہے ہم کیا کرنے والے ہیں, ہمارے نفس کو معلوم. ہم کیا رکھتے ہیں, ہمارے نفس کو معلوم. ہم نے کیا سوچا ہے, ہمارے نفس کو معلوم. مگر رسول کیا فرماتے ہیں, النبی اولا بالمؤمنین انفسهم, نبی مومنین کے نفس سے زیادہ قریب. تو جب ہم ارادہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ مصطفیٰ ہمارے ارادے سے پہلے کیا لیتے ہیں, کہ ہمارا دیوانہ کیا چاہتا ہے, ہمارا چاہنے والا کیا چاہتا ہے, ہمارا ماننے والا کیا چاہتا ہے. نبی سے قریب ہو جاؤ تو خدا سے قریب ہو جاؤ. اور کیا نہیں ملا کرتا, میرے رسول کی بارگاہ سے لینے کا سلیقہ چاہیے. مگر آج کتنے افسوس کی بات ہے, میں کیا بتاؤں کہ تم کہتے ہو ہم نبی کی طرف. کیسے نبی کی طرف؟ نبی کی طرف وہ ہوا کرتا ہے جس کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. نبی کی طرف وہ ہوا کرتا ہے جس کے دلوں میں عصمت رسول ہوا کرتا ہے. نبی کی طرف وہ ہوا کرتا ہے جو وفادار مصطفیٰ ہوا کرتا ہے. آج ہمیں چاہیے کہ پیارے رسول کی محبت کو اپنے سینوں میں رکھیں. اگر عشق ہے اور محبت ہے تو یقین مانو ہماری زندگی سنورے گی. اگر عشق اور محبت نہیں تو نہیں سنور سکتی. اور عشق سمجھنا ہے تو عاشقوں سے پوچھو, دیوانگی سمجھنا ہے تو چاہنے والوں سے پوچھو. ایک ضعیفہ نے سن لیا تھا کہ تاجدار کون وقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد میں شہید ہو چکے ہیں. ضعیفہ نے سنا اور دوڑی دوڑی جاتی ہے. جیسے دوڑی دوڑی پہنچی, پہنچنے کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ تیرے بیٹے کی تڑپتی لاش موجود ہے. ضعیفہ نے کہا میں بیٹے کی لاش نہیں دیکھنے آئی ہوں, مصطفیٰ کا جمال دیکھنے آئی ہوں, بطے عالم کا جمال دیکھنے آئی ہوں. جیسے رسول کے جمال کو دیکھ کر واپس لوٹی تو اپنے بیٹے کی لاش کو الٹتی ہے, پلٹتی ہے, الٹ پلٹ کر دیکھ رہی ہے. الٹ پلٹ کر دیکھا تو کہا کیا دیکھ رہی ہے؟ کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پیٹھ پر تیر لگا ہے یا سینے پر تیر لگا ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا اگر میں نے پیٹھ پر تیر دیکھا تو دودھ نہیں بخشوں گی اور سمجھوں گی مصطفیٰ جان رحمت پر قربان ہونے سے بھاگ رہا تھا, اور سینے پر تیر دیکھا تو دودھ بخشوں گی, دودھ بخشوں گی. معلوم ہوا تو یہ عشق کا انداز ہوتا ہے, محبت کا انداز ہوتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنے دکھ کی بات ہے کہ پھر بھی آپ کے سمجھ نہیں آتا. مگر ایک بات آخری کہتے رخصت ہو جاؤں گا, آج سمجھ میں آوے اس قوم کو یا نہ آوے مگر حشر میں سمجھ میں آئے. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کیسے آئے گا؟ ایک آخری بات جو قیامت میں, قیامت نامہ بہت سناتے نہیں مسلمانوں مومنوں, قیامت نامہ سناتے تو ہم نے سوچا آپ بھی قیامت سنا دیں. قیامت ماننے کا ٹائم قیامت سناتے مومنوں نماز کو, مومن چل جاتے مسلمانوں یہ کرو قیامت آئے گی. قیامت آئے گی تو کیا ہوگا؟ کم باہر ہو جائے گا, زبان باہر نکل جائے گی, فنا ہو جائے گا. تمہارے کا مولانا پھر کیا ہوگا؟ مولوی جی پھر کیا ہوگا؟ کافی جب اس وقت قیامت آئے گی تو بہت بھیانک منظر ہوگا. میں نے کہا پھر اور آگے کیا ہوگا؟ اب تو جلدی سننا تھا. خدا کا آگے پھر ہوگا تو لوگ دوڑنے لگیں گے قیامت میں. کہا کہاں کہاں جائیں گے مجھے سب جلدی بتائیے. کہا کہ پھر حضرت آدم کے پاس جائیں گے. یہ سناتے ہیں نا, آدم کے پاس جائیں گے. اے آدم مصیبت پڑ گئی ہے, قیامت آ گئی ہے, پریشان ہو چکے ہیں. اے آدم کرم کر دو, اے آدم مہربانی کر دو, اے آدم مصیبت میں ہماری ٹال دو, کوئی سے کرم کرو, مہربانی کرو, ہمارے حال دیکھو. تو ہم نے کہا پھر
تو آدم کے پاس جاؤں گے تو آدم خدا ہے کہ غیر خدا؟ تیرے سمجھ میں آیا خدا کہ غیر خدا؟ اے مولوی جی، تم نے تو کہا تھا ہم سے جھگڑا کیا تھا کی مسجدوں میں غیر خدا سے مانگنا مگر جائز نہیں، آج کیسے جائز ہو گیا؟ ارے کہاں وہاں قیامت ہوگی چونکی تھی، آج جب پونجی ہے تب سمجھ نہیں آیا۔ اس قوم کو جب تک قیامت نہیں آئی سمجھ نہیں آئی پھر کیا کرا گئے؟ اسی لیے سنی پہلے سمجھا رہا تھا مولوی جی دروازہ بند ہونے سے، قیامت کے دروازہ بند ہونے سے پہلے سمجھ لو ورنہ یاد رکھو خبردار ہو جانے نہیں سمجھتے۔ میں نے کہا تو نہیں سمجھتے کہ ہمارا بھیجا جو تھا اسی قسم کا بھیجا ہے جیسے ہمارے استاد کا بھیجا تھا۔ ہمارے استاد کے بھیجے کا عالم تھا کہ وہ سے شک القمر کو دیکھ رہا ہے، وہ ابو جہل، میں نے کہا یہ بھیجا تیرے بھیجے میں آئے گا؟ جی نہیں۔ چاند کے ٹکڑے دیکھا تھا؟ جی ہاں دیکھا تھا۔ سمجھ میں آیا گا؟ جی نہیں۔ کہا میرا استاد دیکھ کر نہیں سمجھا تو شاید سن کر کیسے سمجھے گا؟ تو انہوں نے ہی طے کر لیا کہ اس دنیا میں جتنا بھی سمجھاؤ مولانا سب سمجھیں گے، جب قیامت آئے گی تب سمجھیں گے۔ میں نے کہا مولوی جی اب سمجھ میں آیا، حضرت آدم کے پاس چلیں گے، سناتے یہی ہے نا؟ سناتے نا؟ تو ہم نے کہا تھا انہیں کا قیامت نامہ سنا دے تاکہ آپ بھی اس کی تشریح پوچھتے جائیے گا۔ اس کے بعد مولوی جی پھر جائیں گے حضرت آدم سے، آدم کیا کہیں گے؟ ہم کو لا گئی میرے علاوہ، ارے میں نے کہا آپ کم سے کم کہہ دیتے کہ ہم اللہ جاؤ اللہ کی طرف۔ وہی بات جو سنی کہتے کہ آپ آدم کہہ رہے تو وہ بھی سوچے گا معلوم ہوتا آدم ہی کی پارٹی میں ہے کیا؟ مگر ساری پارٹی بندی ختم ہو گئی۔ مولوی جی اب حضرت آدم نے کہا ادھر کو جا رہی میرے علاوہ جاؤ۔ یہ بیچارہ سوچتا ہے کہ دنیا میں جو چکر لگایا حشر میں چکر لگانا پڑے گا کیا؟ حضرت آدم سے چلے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ تمام نبیوں کے پاس ادھر کو لگا گئی میرے علاوہ جاؤ۔ حضرت موسیٰ کے پاس گئے ادھر کو لگا گئی کیا یہ معاملہ کیا ہے؟ ادھر کو لگا گئی۔ حضرت عیسیٰ کے پاس گئے، کہا جاؤ میرے علاوہ آج کچھ نہیں کر سکتا، ایک جاؤ آگے بڑھو۔ چکر پہ چکر چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگاتے 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 سرور کائنات کے پاس گئے تو دیکھا وہاں تو منظر ہی عجیب انا رہا۔ آؤ میرے پاس، کون ہے جو بخشش چاہتا ہے؟ کون ہے جو شفاعت چاہتا ہے؟ کون ہے؟ آج تو میں اس لیے ہوں تاکہ گنہگاروں کی بخشش کراؤں، آج تو میں اس لیے ہوں تاکہ خطا والوں کی بخشش کراؤں، غداروں کی نہیں، گنہگاروں کی۔ سرکار کے پاس پہنچے، افسوس ہوتا ہے کہوں کہ نہ کہوں، سمجھ ہو کہ نہیں؟ کیونکہ سنی بھی سب رہیں گے، سرکار کے قرآن تو ادھر دیکھیں گے تو ہماری مسجد کا تو امام ہے یار، اس کے سامنے تو ہم نے کہا مدد مانگنا جائز نہیں ہو، کیا سوچے گا؟ اب ادھر سوچے گا یار ہمارے گھر کے بغل میں جو بیچارہ تھا وہ سمجھاتا تھا کہ کیوں بہک رہے ہو، ارے کیوں بہک رہے ہو؟ ہمیں ٹھیک سے دیکھو غیر خدا سے مدد مانگنا جائز ہے، یہ خدا کے نبی ہے، اگر جائز نہ ہوتا تو سرور کائنات کی فرماتے سلیا نبی ما شئتا ہے، نبی مانگو جو مانگنا چاہتے ہو۔ نبی خود بتاتے ہیں کہ نبی سے مدد مانگا جاتا ہے۔ یہ 14 صدی کا ملا نبی کی بات مانو گے یا ملا کی بات مانو گے؟ نبی کہتا ہے کہ مان، اور غیر نبی کہتا ہے پتہ مان۔ تو جب نبی کہتا مان اور پھر اللہ بھی کہتا مانگا جائے کہ نہ مانگا جائے، خدا تو ہی بتا دے۔ خدا کہتا ہے وما گرفتار ہے جس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، تو مت کو حسن مانگے تو حسن دے دو، جمال مانگے تو جمال مانگو، جو مانگے وہ دے دو۔ تو ان کے سمجھ میں کب آئے گا مگر دروازہ بند؟ ایک تو بند سے نکلے تھے وہاں بھی بند، یہ بند بھی عجیب ہے۔ ہم آنکھ بند کر لو تب، ایک سیکنڈ بند کرو آنکھ تب سب غائب، پورا اسٹیج غائب۔ ایک سیکنڈ آنکھ بند کر دیا تو سارا مجمع غائب، اور جو 15 سال بند میں رہے گا تو کتنا غائب۔ تو ہم یہ سوچا
اکیلے چلے جاتے سرکار والوں کے پاس. جب معلوم تھا کہ شفاعت کو ہم آئیں گے تو سب کے سب وہیں پہنچ جاتے ہیں تاکہ نبی شفاعت کیجیے. یہ چکر کیوں لگایا گیا؟ اور چکر لگایا گیا اس لیے کہ تاکہ چکر لگاؤ اور پھر میرے محبوب کی شان رفعت کو دیکھو جس سے تم نے انکار کیا تھا. آج دیکھو, آج سمجھو. اتنا سمجھایا گیا مگر سمجھ میں نہیں آیا. اور میں تو کہتا ہوں پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ میدان محشر میں میزان ہوگا. میزان ہوگا نا, نام اعمال تولے جائیں گے. اور جب نام تولے جائیں گے تو کسی کے کم ہوں گے, کسی کے زیادہ ہوں گے. تو کافر میں درود پڑھا گیا تھا تو اس کو رکھ دیا تو میزان بن گیا. جو ہوگا کہ نہیں؟ اے خدا, ارے میزان کی ضرورت تو ہم کو ہے, ترازو رکھنے کی. تجھ کو کیا ضرورت ہے؟ تجھے بھی تو معلوم ہے کون گنہگار ہے, کون جنت والا, کون نیکار ہے. نیکار ہے جنت ہو جاتا ہے. یہ تولنے کی ضرورت کیوں؟ یہ میزان قائم کرنے کی ضرورت کیوں؟ یہ میزان اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ رحمت محمدی کو دیکھو, شان محمدی کو دیکھو کہ تمہارے اعمال کم ہو رہے ہیں مگر بڑا وقت پہ ایک مرتبہ درود مصطفیٰ پڑھ لیا تو تمہارے اعمال بھاری ہو گئے. رحمت محمدی کو کون سمجھے گا؟ اور پھر میں بتاؤں یہ میدان محشر کا انعقاد پیارے رسول کی رفعت ہے اور تمہاری غداریوں کو دکھانا ہے. کیسے دکھانا تھا بھائی سوچو. ایک صاحب آئے, بس ختم ہے, اور وہ آئے میرے پاس, مجھے برا کہا. ہمارے امام صاحب کو جلال آ گیا. میں نے کہا امام صاحب جانے دو. امام صاحب کو جلال آ گیا, جانے دو. سید کو اگر کہہ دیا گالی دے دے, جانے دو, کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سب کرو. اور اس کے بعد اتفاق دیکھیے کہ رات کو اس کی بیوی کے اوپر بھوت سوار ہو گیا. اتفاق کی بات. تو ہمارے بڑے امام نے کہا بڑے خوش نصیب ہو, اس لیے بھوت سوار ہے. کہا اس لیے خوش نصیب ہو کہ چھوٹے کے ولیے لائے ہوئے ہیں, جہاں پر شیطان جلائے جاتے ہیں تو وہاں تو کتنے لاکھوں جلا دیتے ہیں. اگر یہ 2-3 جلا دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. کہا بہت خوش نصیب ہو, آج ٹائم ٹھیک تم نے سوچا ہے, چلو وہاں پر تعویذ لا دیں گے. اب وہ محفل میں جس وقت اس نے ہم کو برا کہا تھا تو اس وقت ہمارے حاجی موسیٰ بھی تھے. انہوں نے جلا لایا, ہم نے ان کو خاموش کیا اور انہوں نے کہا خوش نصیب تم ہو کہ بہت موقع سے آئے ہو. اب جب وہ تھے, اب جیسے وہ بچار آیا تھا یہ مسکرانے لگے. اب لوگوں نے کہا یہ مصیبت زدہ ہے, یہ مسکرا رہے ہو, مسکرانے کا وقت تو نہیں ہے, اس پر مصیبت ٹوٹی ہے, اس کی بیوی پر بھوت سوار ہے, مسکرائیے نہیں. بلکہ آپ سے فائز کیجیے. کہا میں اس لیے نہیں مسکرا رہا ہوں بلکہ میں یہ مسکراؤں کتنا بے حیا ہے شخص, کتنا بے حیا ہے شخص. کہیں تو گالی دے رہا تھا, آج ضرورت اب کی ہے تو مانگنے کے لیے جا رہا ہے. تو میدان محشر میں ان کی بے حیائی کو دکھانا تھا اہل جنت کو کہ دیکھو یہ کتنے بے حیا ہیں کہ جب تک دنیا میں رہے تو رسول سے مانگنے کا انکار کرتے رہے اور جب قیامت آئی تو مانگنے کے لیے جا رہا ہے. تو تمہاری بے حیائی اس پر دیکھنے میں آئے گی. اس لیے کہتا ہوں کہ بند ہونے سے دروازہ بند ہونے سے پہلے تم اپنے عشق کا دروازہ کھول لو اور محبت رسول کا چراغ اپنے سینوں میں روشن کر لو. اس لیے کہ میرا رسول یہاں بھی کام آئے گا, وہاں بھی کام آئیں گے. میدان محشر میں نہ کسی کا جو کو دستار کام آئے گا اور نہ کسی کی مولیت کام آئے گی. کام آئیں گے تو شاہ روز محشر کام آئیں گے, کام آئیں گے تو میرے رسول کام آئیں گے. خدا کی قسم میرے رسول کی جس کے سینوں میں محبت ہے یقین مانو وہاں بھی آئے گا. اسی وجہ سے ایک صحابی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ سمجھتے ہو قیامت کب آئے گی؟ تو نبی نے فرمایا کچھ جمع کیا ہے. سمجھتے ہو کچھ جمع کیا کہ نہیں؟ مسکراتے ہوئے فرمایا کچھ جمع کیا ہے. کہا یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں. جن کے ایک سجدوں کی رانائیوں پر زندگی کے سارے سجدے نچھاور ہو جاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میرے پاس کچھ نہیں. صحابی تھے مگر وہ نہیں تھے. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں؟ میں اگر شاعری کرنا نہ جانتے, شاعری تو آج کل تو اتنا شاعری کرنے والا ایک بچہ بھی کر لیا کرتا ہے. صحابی تھے مگر وہ نہیں تھے. اب آپ کو کہیں بتائیے کیا تھی؟ وہ کون؟ یہ
صحابی تھے، کیونکہ میں تو اپنی زبان سے کہتا نہیں، میں چاہتا بھی نہیں، صحابی تھے وہ نہیں تھے، تو کیا کہا نبی نے؟ کچھ جمع کیا مسکرا کے، اور یہ وہ ہوتے کیا رسول اللہ ہے، کیا گٹری اتارتے سرکار کے سامنے رکھ دیتے، کیا رسول اللہ فلاں جگہ کا سجدہ اس میں ہے، یا حبیب اللہ فلاں جگہ کا چلہ اس میں ہے، یا حبیب اللہ یہ جوزبری کا سجدہ ہے، یہ دلی کا سجدہ ہے، یا رسول اللہ یہ کرسچن کا سجدہ ہے، اس میں تو بہت خاص ہم نے رکھا ہے، یا رسول اللہ اس کو ملاحظہ فرمائیے، دکھاتے نا ایسا گٹھی کھول کھول کے دکھاتے جیسے کوئی سپیرا گٹھی کو کھول کر سانپوں کو دکھایا کرتا۔ صحابی تھے، سجدہ ہے مگر سجدوں کی رعنائیوں پر ناز نہیں، سجدہ ہے یا رسول اللہ سب کچھ ہے مگر مجھ کو ناز نہیں۔ سرکار نے مسکراتے ہوئے فرمایا جو کچھ نہیں ہے تو پھر کیا لگتا تم مذاق کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ اور تو کچھ نہیں رکھتا مگر آپ کی محبت کو اپنے سینوں میں، آپ کے عشق کو اپنے سینوں میں رکھتا ہوں۔ سجدہ ہے مگر سجدہ پر ناز نہیں ہے، ناز ہے تو مصطفیٰ کی محبت پر ناز ہے، ناز ہے تو ان کی غلامی پر ناز ہے۔ سرکار فرماتے جو جس سے محبت کیا کرتا ہے اسی کے ساتھ اس کا عشق ہوا کرتا ہے، کیا نہیں ملا کرتا۔ میں کہتا ہوں آج بھی عشق کا انداز تو ملا کرتا ہے۔ ایک صحابی رسول گھر سے چلتے ہیں اور جیسے گھر سے چلتے ہیں سوچ لیا تھا کہ نبی کی بارگاہ میں پہنچ کر مغفرت کرائیں گے۔ جیسے مدینے پہنچے آباد پہنچے تو معلومہ سرکار والد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ قبر انور پر پہنچے عرض کیا یا رسول اللہ حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، آپ نے فرمایا کہ میری حیات میں بھلائی ہو میری ممات میں بھلائی ہے، دل دیوانہ حاضر ہوا ہے یا رسول اللہ جب تک مغفرت نہ فرماؤ گے یہ دیوانہ جائے گا۔ صحابی تھے قبر انور پر حاضر ہوتے، سن لو صحابی کی بات بتا رہا ہوں، قبر انور پر حاضر ہوتے ہیں اور جب عرض کرتے یا رسول اللہ مغفرت جاتا ہوں، رونے لگے گڑگڑانے لگے کہ قبر انور سے آواز آئی قد غفر لک ذنبک، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے، تمہارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ آج بھی کیا نہیں ملا کرتا، اس کا انداز ہونا چاہیے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں محبت رسول کا جذبہ پیدا کرو، یہی یہاں بھی کام آئے گا وہیں بھی کام آئے گا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیے تو چار میں سے باقی رہ گئے ہیں کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں ایمان کی شمع روشن فرما۔ العالمین جو غدار ہیں جو میرے رسول کے وفادار ہیں اے مالک و مولا ان کے حسن وعدوں کو پورا فرما دے، جو غدار ہیں ان سے ان کو بچا لے۔ العالمین آج تیرے محبوب کے دیوانوں کے دلوں سے عشق مصطفیٰ نکالنے کے لیے ایک جماعت کی پوری کوشش ہو رہی ہے اے مالک و مولا تو اس سے محفوظ و معمول رکھ۔ العالمین جتنے حاضر ان کے جائز مقاصد کو پورا فرما دے یا اللہ، جو تمنائیں ان کی تمنائیں پوری ہو جائے، جو مقاصد لے کر آپ کے سب مقاصد دین دنیا کو پورا فرما دے یا اللہ۔ ہمارا جینا ہو تو تیرے محبوب کی رضا کے لیے ہو، ہمارا مرنا ہو تو تیرے محبوب کی خوشی کے ساتھ ہو۔ العالمین تو ہمارے اعمال کو بد دے، ہم بے عمل ہیں، ہمیں مالک و مولا ہم بے سہارے ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم۔ اے مالک و مولا یہ مت دیکھ کہ کیسے مانگ رہا ہے، بس اتنا دیکھ لے کہ تیرے محبوب کا صدقہ مانگ رہا ہے۔ اے گنبد خضرا کے آرام فرمانے والے آقا، اے گنبد خضرا کے مقیم کرم فرما دو، جتنے حاضر ہیں جو بیمار ہیں صحت یابی مل جائے، جو پریشان حال ہو کی پریشان حالی دور ہو جائے، جو مقروض ہیں قرض سے نجات مل جائے، جن کی تمنائیں جو سب کی تمنائیں مقاصد دین دنیا کو پورا ہو جائے۔ رحم فرما کرم فرما، تجھے رحم کرتے نہیں دیوار نعوذ سے مایوس امیدوار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبی الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد و علی سیدنا محمد و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ۔ نہیں دو منٹ ابھی باقی مصطفیٰ
جان بزدل افروز سالک بیلا ہو سلام مصطفیٰ جانے حق بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ہو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا ہو سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر زن یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ آپ ہیں محبوب عالم سبحان مظہر رحمت مجسم آپ پر قربان رہے ہم ورد رکھتے ہیں یہ ہر دم یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ اشرفی شیدا تمہارا اشرفی آقا ہمارا کر کے دنیا سے کنارہ رکھتا ہے تم سے سہارا لو خبر جلدی خدا را یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا اللہ في شأن حبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے منظروں پہ کیسے الفاظ نہیں ملتے
रहमत के आसार नजर जानो दिल होशो खिरद सब तो मदीने पहुंचे, अरे तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया, और नेमतें बांटता जिस्म वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशी रहमत का कलमदान गया, और आज ले उनकी पना, आज मदद मांग उनसे, कल क़यामत में न मानेंगे अगर तू मान गया, कल क़यामत में न मानेंगे अगर तू मान गया, क़यामत में तो सब ही मान जाएंगे। फकत इतना सबब है इनकाद बज़्म महशर में कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, वहाँ तो सब ही मानेंगे, लेकिन आज है उनकी भला और आज मदद मांग उससे, कल क़यामत में न मानेंगे अगर अपनी मान गया। हज़रात मुहतरम, आप बिला ताख़ीर हज़रत क़िबला पीर सैयद इज़हार अशरफ साहब गिलानी दामत बरकातुहु आलिया की खिदमत में इल्तिमास करता हूँ कि आप तशरीफ़ फरमा होके अपने बयान ज़ीशान से हम सब के क़ुलूब को मुनव्वर फरमाएं, इस्तिक़बालिया नारा लगाएं, नारा तकबीर, मोहब्बत और इश्क के साथ ज़रा ज़ोर के साथ नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी, नारा तहक़ीक़, नारा गौसिया, हज़रत क़िबला पीर सैयद इज़हार अशरफ साहब जिलानी।